چونکہ یہ اب تیسری نشست جو ہے وہ مشروط ہے جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا یہی ہے، کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم سہولت کار ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے انہوں نے ڈے بائی ڈے جب بھی سٹنگ ہوگی تو جا کر بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کریں گے، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں کیا قباحت ہے حکومت کے لیے؟ کیوں ملاقات نہیں کرا رہی؟ کیا جن شکوے شکایات تحفظات کا اظہار آج کی نیوز کانفرنس میں پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے؟ اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات درست سمت میں چل رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ اچھا دعا دیکھیں، آج جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں میرے خیال میں وہ بے جا نہیں ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، ایز اے جماعت جو ہے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، ان کا بیٹ چھین لیا، ان کا انتخابی نشان چھین لیا، پھر جب ان کے امیدوار جو ہے وہ آزادانہ حیثیت سے کھڑے ہو رہے تھے آپ نے ان کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دیے، یعنی آپ نے ان کے لیے زمین گرم رکھی، اور پھر اس کے باوجود جب انہوں نے الیکشن جیت لیا تو پھر آپ نے ان سے ان کی جیت چھین لی۔ اچھا، جیت چھیننے کے بعد پھر بھی وہ پارلیمان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے آئے تو آپ نے ان کی پارلیمانی حیثیت جو ہے ان کی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی ماننے سے انکار کر دیا، ان کو جو ریزرو سیٹیں ملنی تھیں وہ آپ نے ان کو ابھی تک نہیں دیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ ہے۔ تو یہ جو بھی انہوں نے کہا یہ یعنی اس میں کوئی غلط بات، کوئی بے جا بات نہیں ہے، اس میں وزن ہے ان کی ان تمام باتوں میں۔ اچھا، اس کے باوجود جو بھی اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھرو آؤٹ ہوا ابھی تک ہو رہا ہے، تو اس میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اپنے رویے میں لچک نہ دکھاتی، لیکن پی ٹی آئی نے ہم نے دیکھا کہ اس نے لچک دکھائی، اس نے وہ باتیں، وہ جو مینڈیٹ کی بات کر رہی تھی، وہ جو الیکشن کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی، وہ ساری ایک سائیڈ پہ رکھ کے انہوں نے دو مطالبات رکھے کہ جی یہ دو کمیشن بنائیں اور آزادانہ جو ہے وہ تحقیقات کرائی جائے، اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی سائیڈ سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، سنجیدگی اس طرح سے نہیں دکھائی گئی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی انتشار ختم ہو اور ملک جو ہے وہ معیشت کی طرف توجہ دے، تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پولیٹیکلی انگیج کریں۔ ٹھیک، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی انگیج کرے، ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے۔ ابھی بھی میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک محض دکھاوا تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے انگیج کیا پی ٹی آئی کو، لیکن آپ دیکھیں جس طرح کی یہ بات کرنا کہ جی آپ لکھ کے دیں اپنے مطالبات، کیوں لکھ کے دیں؟ یعنی کیا آپ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب ہو رہی تھیں باتیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیا آپ نے کہا کہ جی آپ ہمیں بیٹھ کے اپنے مطالبات لکھ کے دیں؟ تو یہیں سے نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب سنجیدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہم نے اکنامک سٹیبلٹی لے آئے ہیں، گورنمنٹ نو، اور جس طرح سے جوڈیشری کو کنٹرول کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم سے ہم نے جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا، جو اختیار رکھنے والے حلقے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے اب جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع لا کے تو جو ایک خطرہ وہاں سے ہو سکتا تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا، اکانومی کو ہم نے سٹیبلائز کر دیا۔ پی ٹی آئی جو نومبر میں جو انہوں نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد میں، جس طرح سے پی ٹی آئی کو کچلا گیا، تو یہ گورنمنٹ کو یہ بھی ایک وہ مل گیا کہ جی یہ کوئی خاطر خواہ پولیٹیکل چیلنج ہمارے لیے نہیں کھڑا کر سکتے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم نے بار بار یہ کہا کہ یہ مذاکرات اگر یہ گورنمنٹ کے اوپر چھوڑے جائیں تو یہ کہیں نہیں جا رہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ اینڈ میں جو ہے اس پہ آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کو ایک دعا، ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کروں گا، گورنمنٹ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے یہ فریجائل ہے،
اس سے آگے آپ نے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو ایسی, اور پھر سیکیورٹی کی سچویشن بھی جو ہے وہ مخدوش ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سیریسنس دکھائے اور پولیٹیکلی انگیج کرے. صحیح. جی عامر صاحب. بالکل, نوید صاحب نے جو باتیں کی وہ تصویر کا ایک رخ پیش کر رہی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دونوں رخ بناؤں. ہمارے رپورٹر ہیں عمران اصغر, جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملتے بھی ہیں, کور بھی کرتے ہیں. آج انہوں نے دوپہر کو خبر بھی دی کہ اڈیالہ جیل حکام ویٹ کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل فیصل فرید چودھری نے درخواست دی تھی کہ ہمارے وکلاء کو نہ ملوائیں, آج آپ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو ملوا دیں. تو یہ مذاکراتی کمیٹی جس نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس ضروری کرنا سمجھا, یہ جیل کے باہر نہیں گئے. یہ پہلے آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ ہوتا تھا کہ جی ہم آئے ہوئے ہیں, ہمیں ملنے نہیں دے رہے, یہ کیوں نہیں گئے؟ اور یہ خبر میڈیا پہ بھی آئی کہ جی وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں, یہ مذاکرات کے لیے نہیں آئے. انہوں نے خان صاحب کی تینوں بہنوں اور ایک کزن کو ملاقات بھی کرائی اڈیالہ جیل والوں نے 1 گھنٹے کی, جس کے بعد ہی شاید ان کی بہن نے یہ انکشاف کیا, جس کو کل خان صاحب نے ڈینائی کیا کہ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے یا پس پردہ رابطے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پیشکش لائے تھے خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ جو دو عملی چل رہی ہے نا دونوں طرف سے, کہ کیا ہے یہ, کہ ایک طرف مذاکرہ اور دوسرے خان صاحب بھی ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ مشروط ہوتی ہے بات چیت کہ ایک طرف جیل حکام اجازت دے, دوسرے لسٹ کی اپروول عمران خان دیں کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں اور کس سے نہیں ملنا چاہتے. تو عمران خان بھی ویٹ کر رہے تھے اپنی مذاکراتی کمیٹی کا. اب یہ مذاق رات میں لگے ہوئے تھے یا مذاکرات چاہتے تھے؟ یہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس تو زور و شور سے کی, یہ حکومت کا چہرہ دکھانے کے لیے وہاں کیوں نہیں چلے گئے کہ لیں جی ہم آ گئے ہیں, ہم نے کل درخواست دی تھی آج کے لیے, آج ہمیں آپ ملنے نہیں دے رہے. تو یہ پہلے کتنی دفعہ کر چکے ہیں ایسا, آج کیوں نہیں گئے؟ یہ اس کا جواب انہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے اوپر تھا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ بھئی وہ کیا فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. جیل حکام نے ہی ملاقات کرانی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے. کوئی ان کو شوفن ڈریون گاڑیوں میں تو وہ بیگم بشرا جاتی ہیں یا عمران خان جاتے ہیں, وہ علی امین گنڈا پور جاتے ہیں اپنے کروفر کے ساتھ, باقی تو سارے اپنی اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں. کس طرح جائیں؟ گورنمنٹ انتظار میں ہے کہ جی چونکہ آپ نے پہلی میٹنگ کے بعد کہا ہم دوسری میٹنگ میں تحریری طور پہ لائیں گے. دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے چکر میں ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ. عطاء اللہ تارڑ بالکل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات کے لیے. طلال چودھری نے پھر اس پریس کانفرنس کا تکڑا سا جواب بھی دیا ہے کہ سب کھیل رہے ہیں. وہ جو فریجائل اکانومی کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس طرح کے سخت ترین حالات سے جس میں 26 نومبر بھی گزارا ہے گورنمنٹ نے, یہ اکانومی یہاں پہنچی ہے. ویسے تو ورنہ بہت اچھا ہو جائے اگر یہ بہت اچھے ماحول میں مذاکرات آگے بڑھ جائیں, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی ذیر شعور انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی ہاں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ جو بلیم گیم شروع ہو گئی ہے نا, اس سے دونوں طرف سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک 20 تاریخ کا انتظار کر رہا ہے کہ ٹرمپ کا فیصلہ ہو جائے, اور میرا خیال ہے اب 13 جنوری سے بھی پہلے کچھ فیصلے آ جائیں گے, کچھ اور چیزیں حالات میں بدلنے کی طرف جانے کی طرف کچھ اشارے ملیں گے ہمیں. 17 جنوری کو ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ججوں کی تقرری امید ہے کہ ہو جائے گی.